ایک لطیفہ یاد آیا. میں مصر کے ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں علامہ زاہد کوثری، بڑے مضبوط آدمی تھے، حدیث شریف میں اور حنفیت میں بڑے مضبوط آدمی تھے. ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے مقالات کوثری. مقالات کوثری میں ان کے جو مضامین تھے مختلف رسالوں میں چھپے ہوئے تھے وہ جمع کر کے چھپی ہے. اس میں یہ قصہ ہے. کہا میں ایک بڑی رات میں سڑک پر چل رہا تھا تو ایک جگہ پر مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا. بڑی رات جیسے شب برات ہے، شب قدر بڑی رات ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مگر کون سی ہے یہ پتہ نہیں. شب قدر بڑی رات ہے اور بہت بڑی رات ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، پوری صورت میں ہے، حدیثوں میں بے شمار حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں، مگر وہ کون سی رات ہے یہ سب پتہ نہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں نے بڑی راتیں ہیں، بڑے دن بنا رکھے ہیں، جیسے شب برات. براعت کے معنی ہے گناہ معاف کرانے کی رات ہے، مگر لوگوں نے براعت کو بنا دیا شب برات، شادی کی برات جا رہی، ہنگامہ. لفظ بدل کر کے سارے ہنگامے کھڑے کر دیے. اسی طریقے پر شب عاشورہ 10 محرم کی رات، یہ راتیں معلوم ہیں، مگر ان کے فضائل میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیثیں نہایت ضعیف ہیں. اس لیے ابھی اسی شعبان میں ایک فون آیا میرے گھر، میں لکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ بڑی رات کب ہے، بڑی رات کب ہے، یعنی معراج کی رات کب ہے. اس وقت میں جو رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا تو ہندوستان میں چاند کے سلسلے میں گڑبڑ تھی کہ آج چاند ہوا یا اگلے دن چاند ہوا، تو اس کا اثر پڑے گا 27ویں رات پر. تو اس نے فون پوچھا فون آیا کہ بڑی رات کب ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو سب راتیں 12 گھنٹے کی آتی ہیں، برابر ہوتی ہیں، کوئی بڑی رات ہوتی ہی نہیں. میں نے اس کو جواب دیا بھائی ہمارے تو ساری راتیں برابر ہوتی ہیں، 12 گھنٹے کی 13 گھنٹے کی ہوتی ہیں، کوئی بڑی رات نہیں ہوتی. کہنے لگے نہیں وہ جو اسلام میں بڑی رات ہے. میں نے کہا اسلام میں جو بڑی رات ہے وہ دیوبند میں نہیں آتی، وہ بریلی میں جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو جو راتیں معلوم ہیں ان کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں وہ بھی اس کا ثبوت کوئی پکا نہیں. ہاں اتنا ثبوت تو ہے کہ 15 شعبان میں شعبان کی 15ویں رات میں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہیں. قبرستان جانا ضروری نہیں، آپ مسجد میں اپنے گھر میں پھر اس رات میں عبادت کریں، مگر یہ عبادت ہو ہا والی نہیں ہے. مسجدوں میں اجتماعی عبادت نہیں جیسا گجراتیوں میں ہو ہا ہوتی ہے. رات بھر مسجد میں ہنگامہ ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، جا کے سو جائیں گے. یہ گجراتیوں میں ہی ہے اور دنیا کے کسی مسلمانوں میں نہیں ہے. یہ انفرادی عمل ہے. 15ویں رات میں اپنے گھر میں جو اللہ توفیق دے نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. اجتماعی نہیں ہے سب مسجد میں اکٹھا ہو کر کے بڈھے بڈھے نماز پڑھیں اور جوان جوان اچھلیں کودیں سڑک پر شور مچائیں. یہ کوئی اسلام نہیں. انفرادی عبادت ہے. اور پھر اس انفرادی عبادت میں اگلا دن جو آئے گا اس میں روزہ رکھو. 15 تاریخ رات میں ذکر و اذکار کرو، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور اپنے گھر میں گھر کے افراد ایک کمرے میں اکٹھا ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن سارے محلے کے افراد ایک گھر میں اکٹھا نہیں ہوں گے، نہ مسجد میں اکٹھا ہوں گے.
اور اس پر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی مغفرت ہو، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ 17 منٹ ہو گئے۔ چلو بھائی، یہ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 17 منٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کو گھر بھی جانا ہے افطاری کرنے کے لیے، کر جاؤ۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔